جس عورت نے 5 نمازیں پڑھ لیا، شوہر کی اطاعت کر لیا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لیا، جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے نماز روزوں کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت له ابواب الجنت 8 قیل لها ادخل من ابواب الجنت شئت، کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تو جنت میں جانا چاہے داخل ہو جا، جنت میں چلی جا، آج تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پتہ چلا جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ پچھلے تقریر میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، شاید یہ مجمع نہیں تھا، جا چکا تھا۔ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور باب الریان سے روزے دار داخل ہوں گے، باب الجہاد سے جہاد کرنے والے داخل ہوں گے، باب الصلاۃ سے نماز پڑھنے والے داخل ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہوگا۔ جنت میں نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ المحمد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا جنتیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں پائی جائیں گی، پانی ایسے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، جو کبھی باسی نہیں ہوں گے، جس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور وہاں دودھ کی نہریں پائی جائیں گی جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، جو باسی نہیں ہوگا۔ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی کڑوا نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، بیکار نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اس میں صاف و شفاف شراب کی بھی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی الگ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ لَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ہر طرح کے پھل تیار کر کے رکھے، ہر طرح کے پھل بنائے ہوں گے۔ دنیا میں جو پھل ہم کھاتے ہیں اس سے ان کا ذائقہ الگ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں جنت کے متعلق کتاب و سنت کے حوالے سے جو بھی باتیں کروں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت کی نعمتوں کا حق ادا ہو گیا۔ آئیے ایک روایت اس تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا ما لا عین رات، جنت میں اللہ نے جنتیوں کی آرائش کے لیے، ان کی زیبائش کے لیے، ان کی آرام اور راحت کے لیے وہ سامان اور بندوبست مہیا کیے جو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے۔ ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی دل کے اندر جنت کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کا جو حق ادا کرے ایسا گمان بھی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم تصور کرنا چاہیں کیسی کیسی نعمت اللہ نے رکھی ہوئی ہیں تو ہم تصور تک نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی۔ جنت کے 8 دروازے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جنت میں جو سب سے پہلے بندہ جائے گا، جو سب سے پہلا زمرہ داخل ہوگا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند 14ویں رات کے چاند کے مانند اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 3245 نمبر کے تحت یہ روایت مل جائے گی، اول زمرۃ تدخلون الجنہ، سب سے پہلا طبقہ، پہلا زمرہ جو جنت کے اندر جائے گا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، وہ جو جنت میں جانے والا سب سے پہلا طبقہ ہوگا اس کے چہرے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے۔ 14ویں کا چاند جیسے نکلا ہوا ہو اور وہ چمک رہا ہو، ایسے ہی جنتیوں کے چہرے سرسبز و شاداب اور چمک رہے ہوں گے۔ آن لا یمتخطون فیہا ولا یبصقون ولا یتغوطون، جنتی جنت میں جانے کے بعد وہاں تھوکیں گے نہیں، ریت نہیں آئے گا، ناک سے پانی نہیں آئے گا، بول و براز کی نوبت نہیں آئے گی۔ جنت میں وہ لوگ پیشاب اور پاخانہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جنتیوں کو پاک کر دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتائیں، جو بندہ وہاں کھانا پانی کھائے گا اور پیے گا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا بدن سے
پسینہ نکلے گا اس سے خوشبو آئے گی اور وہ ہضم ہو جائے گا، وہ نکل جایا کرے گا۔ جب وہ منہ سے بیکار لے گا تو بدبو نہیں آئے گی، بیکار کے ذریعے بھی ہوا بن کر وہ کھانا پانی ہضم ہو جائے گا، اوپر سے نکل جائے گا۔ پیشاب اور پاخانے یعنی لیٹرین میں جانے کی انسان کو نوبت نہیں آئے گی جنت میں۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی۔ امشاتہم من الذھب والفضہ، اللہ نے جنت میں جو محلات بنائے ہوئے وہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنائے ہوئے، سونے اور چاندی کے اینٹ لگا کر جنت کے محلات بنائے ہوئے، بڑے بڑے خولدار موتیوں کا خیمہ اللہ رب العالمین نے جنت میں بنایا ہوا۔ اس کے علاوہ اس میں جو اشیاء پائے جائیں گے، یوز کرنے کے برتن وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے بنائے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، مشک کی طرح اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا آنیتہم من الذھب والفضہ، ان کے برتن جو ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے۔ جنت میں جانے کے بعد یوز کرنے کے لیے اللہ جو انہیں دے گا۔ امشاتہم من الذھب والفضہ، یہاں تک کہ بالوں میں کنگھا کرنے کا جو کنگھا ان کے پاس ہوگا وہ بھی سونے اور چاندی کا کنگا وہاں پایا جائے گا۔ جنتیوں کے اشیاء اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے بنا دی ہوئی۔ جنت میں بازار لگے گی، جنت میں بازار ہوگی ہر جمعہ کے دن۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے 2833 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی۔ بیان فرماتے ہیں جنت میں بازار لگے گی، ہر جمعہ کے دن لوگ وہاں جائیں گے۔ ان فی جنت لسوقا، اور جب وہاں لوگ بازار میں جائیں گے جنتی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فتحب ریح الشمال، اتر دشا سے، اتر کی جانب سے ایک ہوا چلے گی جو ان کو پہنچے گی، یعنی ہوا، یہ جنتی جب بازار میں جائیں گے تو ان کے بدن کو ہوا لگے گی اور اس ہوا کے ذریعے لوگ تر و تازہ ہو جائیں گے، خوبصورت بن جائیں گے۔ آج آپ بازار میں چلے جاؤ، ادھر ادھر ٹہلنے چلے جاؤ، جو گرد و غبار اڑتے ہیں اس کے بعد آ کر کے گھر پہ نہا نہ لو، تب تک بدن کو سکون نہیں ملتا ہے، بدن گندا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو بازار لگے گی، جنتی اس میں ٹہلنے کے لیے جائیں گے، جو ہوا ان کو لگے گی اس ہوا کے ذریعے ان کے حسن و جمال میں، ان کی بیوٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ لوٹ کر اپنے اہل والیوں کے پاس آئیں گے، اپنے گھر والیوں کے پاس آئیں گے، یعنی اپنی بیویوں کے پاس جنت میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، او ہمارے پیارے شوہر، ہمیں ہمارے پالنہار کی قسم آپ بچھڑنے کے بعد اور زیادہ خوبصورت بن گئے ہو۔ یہ لوگ پلٹ کر اپنی بیویوں سے کہیں گے واللہ وانتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، او میری گھر والیوں، او میری بیویوں، مجھے میرے اللہ کی قسم ہمارے لوٹنے کے بعد تم بھی اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو۔ بدن سے بدبو نہیں آئے گا، بدن سے جو پسینہ نکلے گا اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ بیویوں کی نگاہوں میں شوہر بازار سے لوٹنے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت بن جائیں گے، بازار سے لوٹے گا تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو یہ اعجاز دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ جنت کے اندر درخت ہوں گے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 اٹھا کے دیکھ لیں۔ فیہما فاکہہ، جنت میں میوے، ونخل، کھجور کے درخت ہیں، ورمان، انار کے درخت موجود ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا بھائیو، وضاحت کرتا چلوں، جتنے بھی پھلوں کا نام ہم سنتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ہے اور وہ جنت میں بھی ہے، نام تو ایک ہی ہوگا مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا۔ نام ایک ہے مگر ذائقہ الگ ہے، ذائقہ وہ نہیں، یعنی جنت میں پائے جانے والے رمان یعنی انار وغیرہ کا جو ذائقہ ہوگا، دنیا کے اندر کے پائے جانے والے انار میں وہ ذائقہ بالکل موجود نہیں ہے، تو اللہ نے اس کے ذائقے بھی الگ بنائے ہوئے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے 6553 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی۔ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا، اللہ کے نبی نے نماز پڑھایا، وہاں کے پھل کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جب پڑھائی تو نماز ہی کی حالت میں تھوڑا آگے گئے،
थोड़ा पीछे चले आए। साहबा बाद में सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज की हालत में हमने देखा आप थोड़ा सा आगे गए, तुम तकाता पीछे चले आए, आप थोड़ा आगे बढ़े पीछे आए, इसकी वजाहत कीजिए, क्यों ऐसा किया आपने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीतुल जन्नह, मुझे जन्नत दिखाई गई, मैंने जन्नत की नेमतें देखी, उसका फल देखा, मेवे देखे, वलौ अखत्तुहु, मैंने ये चाहा कि वहाँ से एक गुच्छा ले लूँ, एक शगुफा ले लूँ, लौ अखत्तुहु लाकल्तुम मिन्हु मा बक़ीतिद दुनिया, ओ मेरे साहबा जन्नत दिखाई गए, जो गुच्छा मैं लेना चाहता था, सिर्फ एक गुच्छा जन्नत से बगैर मैं तोड़ लेता, इस दुनिया के अंदर ले आता, तुम क़यामत की सुबह तक मिलकर उसे नहीं ख़त्म कर सकते, क़यामत तक खाते रहते, वो एक गुच्छा ख़त्म नहीं होता। जन्नत को अल्लाह ने कैसी बरकत वाली बनाया, एक गुच्छा मिल जाता, तमाम साहबा मिलकर खाते, बल्कि बाद रिवायतें दलालत करती हैं सारी दुनिया वाले मिलकर खाते, क़यामत की सुबह तक वो गुच्छा ख़त्म नहीं होता जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है जन्नत के अंदर। जन्नत को ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया हुआ है। कितने दरख्त, कैसे दरख्त? सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत मिलती है, सही बुखारी शरीफ के अंदर भी है, 6553 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, इन्न फिल जन्नति लशजरतन यसीरुर राकिबुल जवादल मुदम्मर सरीअ मिअता आमिन मा यक़तउहा, बेशक जन्नत में एक जन्नती को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दरख्त अता फरमाएगा, इतना घना, इतना लंबा चौड़ा होगा, एक सुधाया हुआ घोड़ा, यानी तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े पे कोई बंदा सवार हो जाए, 100 साल तक के वो उसके साए के नीचे सफर करता रहे, चला जाए, मा यक़तउहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। भाइयों आप अंदाजा लगाओ जन्नत अल्लाह ने कितनी प्यारी बनाई और कितनी लंबी चौड़ी बनाई हुई है। इसीलिए तो फरमाया वो जन्नत की तरफ दौड़ के आओ, वो आमाल करो जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाले हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जन्नत की लंबाई चौड़ाई मैंने जो है जमीन और आसमान के बराबर बना दिया हुआ है। उस जन्नत की तरफ दौड़ करके आओ। बहुत सारे दरख्त, एक दरख्त का ये हाल है, 100 साल सफर करता रहे दरख्त खत्म नहीं होगा। फल जो होंगे वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, उन पर साए लटके हुए, साए कर रहे होंगे, जन्नत के जो दरख्त के साए होंगे उससे इनके ऊपर साया पड़ रहा होगा, झुके हुए होंगे डालियां। दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, मेवे बिल्कुल पूरी तरह से लटके हुए होंगे। कोई भी फल कोई जन्नती खाने की आरज़ू कर रहा है, सिर्फ उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए, वो फल मिल जाए तो अच्छा, वो खाने की तमन्ना हो जाए, वहाँ से वो टूट कर बंदे के सामने आ जाएगा या बिल्कुल सामने होगा, वो चाहे तो फौरन अपने मुंह में डाल ले और उसको खा जाए। दानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। नहरों की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो नहरें पाई जाएंगी उनमें सेहान, जेहान, फुरात और नील, ये जो दुनिया के अंदर ये जन्नत की नहरें हैं। सेहान, जेहान और दरिया फुरात और नील, ये जन्नत की नहरों के नाम हैं। और जन्नत की नहरों में से एक नहर का नाम सलसबील भी है। सलसबील के बारे में प्यारे नबी, और इसी तरह से चश्मा सलसबील और हौज़े कौसर है। हौज़े कौसर के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हैत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, बयान फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की 2542 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। बाद सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी मल कौसर, ये कौसर क्या है? कौसर क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहरुन तानीहिल्लाहु यानी फिल जन्ना, एक ऐसी नहर है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जन्नत में अता फरमाया। क़यामत का दिन होगा, सारी इंसानियत प्यास से बिलख रही होगी, तड़प रही होगी। आनियतुहुम काददिन नुजूमिस समा, आसमान के सितारों के मानिंद, आसमान के सितारों के बराबर वहाँ प्याले रखे हुए होंगे। अल्लाह के नबी वहाँ पहुँचेंगे, अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। बिदातियों को मुख्तसर में बताता चलो, बिदातियों को, दीन को बिगाड़ने वालों को वहाँ से भगाएंगे। हौज़े कौसर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो हौज़े कौसर का पानी कैसा होगा? अहला मिनल असल, वो
शहद से भी ज्यादा मीठा हौज़े कौसर का पानी होगा। अबरदो मिनत सलत, अबरदो मिनत सल, यानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। अबयदो मिनल लबन, और दूध से भी ज्यादा सफेद होगा। यह हौज़े कौसर का पानी जिस शख्स ने एक मर्तबा पी लिया, लम यज़मा बादहू अबदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मर्तबा जिस शख्स ने हौज़े कौसर का पानी पी लिया, दोबारा उसको कभी प्यास ना लगेगी, वो प्यास की शिद्दत कभी महसूस ना करेगा। ये बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा पानी होगा। एक और रिवायत के अल्फाज है, जिस शख्स ने इस पानी को पी लिया कभी उसका चेहरा काला ना होगा, कभी वो बंदा गम से निडाल ना होगा। ये हौज़े कौसर का पानी है। प्यारे नबी ने फरमाया ये जो हौज़े कौसर है इसके दोनों किनारों पर मोतियों के गुंबद बने हुए होंगे, खोलदार मोतियों के गुंबद बने हुए होंगे और वहां परिंदे होंगे। आनाकुहुम कआनाकिल जुज़ूर, हौज़े कौसर पर परिंदे जो पाए जाएंगे वो ऐसे होंगे जैसे ऊंट हैं, ऊंटों के गर्दनों के बराबर उनके गर्दन पाए जाएंगे, यानी बड़े बड़े परिंदे होंगे। और भाइयों एक बात यहाँ आप याद रखना, अल्लाह ने जन्नत की ग़िज़ाओं में परिंदों का गोश्त भी रखा है। वलहमि तैरिम मिम्मा यश्तहून, कुरान ऐलान करता है जिस भी परिंदे का गोश्त जन्नती खाना चाहेगा जन्नत में उसको मिल जाएगा, उसके सामने भुना हुआ मिर्च मसाले के साथ सामने उसके मौजूद होगा। भाइयों दुनिया के अंदर अगर दौलतमंद भी हो तो भी हर चीज जो हमारा जी चाहे, हमारी ख्वाहिश हो, हम वो खा नहीं सकते हैं। कभी तो हुकूमती सतह पर पाबंदियां खाने नहीं देती हैं, कभी इंसान की गुर्बत खाने नहीं देती है, कभी इंसान के अंदर पाई जाने वाली बीमारियां उसे खाने नहीं देती है। डॉक्टरों ने तरह तरह के इलाज के लिए मशवरा दे दिया, फला चीज नहीं खाना डायबिटीज है, फला चीज नहीं खाना तुम्हें शुगर, फला चीज नहीं खाना तुम्हें गैस की बीमारी है, फला चीज नहीं खाना तुम्हें कैंसर से निजात हासिल करना। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें बीमारों को परहेज के तौर पे डॉक्टर ये बता दिया करते तुम्हें खाना नहीं है। मगर जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, किसी को बीमारी नहीं आएगी। जो और जितना खाना चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जन्नती को 100 आदमी के बराबर खाने और पीने की एक कुव्वत अता फरमाएगा, यानी 100 बंदा बैठकर जितना खाना खा सकता है अकेला जन्नती जन्नत के अंदर उतना खाना खा जाएगा। इतनी कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जाएंगे, देखो दुनिया के अंदर हर चीज हम चाह कर नहीं खा सकते, मगर अल्लाह के पास जन्नत में जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। और दुनिया के अंदर नेक अमल करने वाले हमारे बंदो जाओ, मैंने जन्नत में तुम्हारी राहत के लिए सारे सामान और बंदोबस्त मुहैया कर रखे हैं, जाओ खाओ। दुनिया के अंदर तुम्हें कुछ खाने को ना मिला, दुनिया में तुम्हें पीने को ना मिला, दुनिया में तो तुम्हें मौज मस्ती करने को ना मिला, जन्नत में अब अपनी सारी कसर निकाल लो। तुम्हारे रब ने तुम्हारे राहत का सारा सामान फी जन्नतिन आलिया, बुलंदो बाला जन्नतों में तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे राहत का सामान अल्लाह ने मुहैया कर रखा हुआ है। तुम आज रब के मेहमान बन के आए हो, रब तुम्हारा मेजबान है। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, आज ऐसी हस्ती के मेहमान बन के तुम जन्नत में आए हो जिसके खजाने कभी ख़त्म होने को ना आएंगे। गफूर और रहीम के यहाँ तुम मेहमान बनकर आए हुए हो, जन्नत की नेमत है। आगे चलते हैं भाइयों, वक्त बड़ा कम है। जन्नतियों को सबसे पहला जो खाना दिया जाएगा, बाज़ यहूदी आकर अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी। सबसे पहला खाना जो जन्नतियों को जन्नत में दिया जाएगा वो है, जब उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी से फमा तुहफतुहुम, इनका तोहफा क्या होगा? जो गुरबा, जो मसाकिन, जो फुकरा सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, इनका खाना क्या होगा?
اللہ کے نبی نے فرمایا زیادت کبد النون، مچھلی کے کلیجی کا بڑا ہوا حصہ، کلیجی کا حصہ دیا جائے گا ان کو کھانے کے لیے۔ مچھلی سب سے پہلا کھانا ہے جنتیوں کا۔ اس کے بعد فما غذاؤہم علی اثرها، یہودیوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا بتاؤ جنت میں جنتیوں کو اس کے بعد کیا کھانا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا ينحر لهم ثور الجنت یاکل من طرافها، ان کے لیے جنت میں ادھر ادھر چرنے والا، جنت کے ارد گرد کھانے والا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اندر ہوگا، جنت کے اندر ادھر ادھر چر رہا ہوگا، وہ بیل لا کر جنتیوں کے لیے ذبح کیا جائے گا اور اس کا بھنا ہوا گوشت جنتیوں کو کھلایا جائے گا۔ ينحر لهم ثور الجنہ، یہ سب سے پہلے کھانے کا ذکر ہے۔ جنت میں بچے بھی ہوں گے انسان کو۔ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے بے اولاد جوڑے ایسے ہیں جو ہزار علاج کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم ہیں۔ ہم اس اسٹیج سے دعا کریں گے اللہ جن بہنوں کا جوڑا، جن بھائیوں کا جوڑا شادی کے بعد اولاد کی دولت کے لیے ترس رہا، اللہ انہیں جلدی صاحب اولاد بنا دے۔ قیامت کے دن جنت میں جب جنتی جائے گا اس کی یہ تمنا ہوگی کہ مجھے اولاد مل جائے۔ پل بھر میں بیوی کا پیٹ بڑھا اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، یہ حمل ٹھہرا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ جنت کے اندر اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے بنائے ہوں گے، چنانچہ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، سورہ دہر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کے درمیان ہمیشہ بچے رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، یعنی ایسے بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ بڑے ہو کر کبھی لاٹھی نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں جیسے آج ہماری اولاد ہے نا، بڑے ہونے کے بعد کچھ نہیں جوڑتی، کچھ نہیں سمجھتی، بلکہ بسا اوقات ماں باپ کو انہی کے گھر سے لاٹھی مار کے نکال دیا کرتی ہے۔ ایسے نہیں ہوں گے، وہ بچے ہی رہیں گے، اطاعت گزار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ ہمیشہ بچے رہنے والے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب ان کو دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے موتی کسی نے لا کر کے بکھیر دیا ہو، پھول جیسے ننھے ننھے خوبصورت بچے وہاں ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جہاں بھی آپ نگاہ دوڑاؤ جنت میں ہر طرف آرام اور آسائش کا سامان سلطنت کی طرح نظر آ رہا ہے، ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کا جو لباس ہوگا سبز رنگ کے موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگا ہوا ہوگا، مساریوں پر مسندوں پر یہ جنتی بیٹھے آرام کر رہے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، موج مستی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، جنتیوں کو چاندی کا کنگن پہنایا جائے گا، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائے گا، ایسا شراب جس میں نشہ نہ ہوگا، وداؤٹ نشہ والا شراب اللہ پلائے گا، یہ دنیا کا شراب نہیں ہوگا جسے پینے کے بعد بندہ اپنے آپ کو پی ایم سمجھنے لگتا ہے، پردھان منتری سمجھنے لگتا ہے، اول فول پکنے لگتا ہے، اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسی شراب اللہ نہیں پلائے گا، خالص شراب پلائے گا جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک کنگن کی بات ہے تو آئیے ایک روایت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کے 2538 نمبر کتاب یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ فرماتے ہیں لو انما یقل ظفر مما فی الجنت بدا، جنت کے اندر اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، اگر ناخون کے برابر بھی وہ چیزیں دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں، لتزخرفت له ما بین خوافق
السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان کوئی کونا نہ بچے گا جسے اس نے روشن نہ کر دیا ہو۔ ساری کی ساری دنیا اس ناخون کے برابر ظاہر ہونے والی چیز سے روشن ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ وَبَدَا أَصَابِعُهُ لَتَفِقَ ضَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تطفق الشمس ضوء النجوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو کنگن جنتی پہنے ہوئے ہوں گے وہاں، وہ کنگن کوئی جنتی جنت سے دنیا کے اندر جھانکے اور وہ کنگن اس کا ظاہر ہو جائے، دنیا کے اندر یہ کنگن ظاہر ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کی روشنی ایسے ماد پڑ جائے گی جیسے سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ آپ کے سمجھ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ جب سورج نکلتا ہے تارے غائب ہو جاتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی میں تارے نظر نہیں آتے ہیں۔ دن آتا ہے سورج غائب، دن آتا ہے سورج نکلتا ہے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اگر جنتی جنت سے جھانک لے اور اس کا کنگن دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے کنگن کی چمک کے سامنے یہ سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ اتنا چمکتا ہوا کنگن اللہ رب العالمین بندے کو جنت میں پہنائے گا۔ اور دوسری بات کیا الفاظ ہے؟ دوسری بات میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہوا ہے یوضع علی راسہ تاج الوقار، آج اللہ تیرے سر پہ وقار کا عزت کا تاج رکھے گا۔ دنیا تجھے عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھتی، کوئی بات نہیں ہے، تو اپنے رب کو منانے کی فکر کر۔ میدان محشر میں آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کے سامنے اللہ رب العالمین ایک بندے کے سامنے چمکتا ہوا عزت کا تاج رکھے گا، اس کے سر پہ پہنا کے اس کو اللہ رب العالمین بادشاہ بنا دے گا۔ یہ عزت کا تاج خوش نصیبوں کے اوپر رکھا جائے گا۔ چنانچہ آئیے کچھ اور باتیں جنتی خواتین، میرا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جنتی خواتین کا مختصراً ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی فکر کرو بھائیو، جنت میں ایک جنتی کو دو طرح کی بیویاں ملیں گی، غور سے سننا، دو طرح کی بیویاں، ایک تو یہ دنیا والی، ایک تو یہ دنیا والی، لیکن کیسی ہوگی یہ اس کا ذکر کریں گے، اور دوسری اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہی نہیں، جنت میں سرے سے نئے سرے سے اللہ بنائے گا، نئے سرے، جسے حور عین کہتے ہیں، دو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت ہم عمر اور کنواری عورت اللہ جنت میں بنا کے اس سے نکاح کرے گا۔ بھائیو دنیا کے اندر دوسری شادی کرنے کی تمنا کتنے لوگوں کی ادھوری رہ جاتی ہے؟ جاؤ آج کہہ دو آج میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، اکثر لوگوں کی کل پٹائی ہو جائے گی، گھر میں جھگڑا چل جائے گا۔ جنت میں یہ تمنا ادھوری نہ ہوگی، اللہ کئی بیویاں عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا والی بیویاں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، ساتھ نہیں چھوٹے گا، طلاق نہیں مانگے گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتا ہے ہم حور عین سے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ان کا نکاح کرا دیں گے۔ کن کا؟ اس شخص کا جو اللہ والا بن کے دنیا کے اندر زندگی گزارے، نماز روزوں کی پابندی کرے، اس کے اندر خوف اور خشیت الہی موجود ہو، اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ الحاقہ میں فرمایا یہ کیسی بیویاں ہوں گی؟ یہ دنیا والی بھی ملے گی آپ کو، تو اس حال میں نہیں ملے گی، ورنہ آپ اس ٹینشن میں مت رہنا یار یہی بڑھیا جس سے دامن چھوٹ رہا ہے یہی پھر وہاں ملنے والی ہے، نہیں۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 35 سے لے کر 38 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم ان کو نئے سرے سے بنائیں گے، جیسے کوئی مکان بوسیدہ ہو گیا، اس کو ڈھانے کے بعد اچھی طرح شیشے لگا کر، ماربل اچھے کوالٹی کا لگا کر نیا بناتے ہو، اللہ رب العالمین یہ دنیا کی بیویاں دنیا جیسی نہ رہنے دے گا، انہیں اللہ رب العالمین نئے سرے سے بنائے گا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ فرماتا ہے خود انہیں ہم باکرا بنا دیں گے، یعنی تمہاری یہ دنیا
جو بیوی ہوگی اس کو ایسی بنا دیں گے جیسے تم نے اس سے کبھی صحبت ہی نہیں کیا، اس کے قریب ہی نہیں گئے ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جنت میں جب جب بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اس سے شاباشی کرے گا، اس سے ملے گا، اس سے مقاربت کرے گا، اس کو ویسے ہی پائے گا جیسے پہلی رات ملتے ہوئے پایا تھا۔ یعنی وہ سیبہ نہ بنے گی، وہ باقرار رہے گی، ہمیشہ وہاں باقرار رہے گی۔ دنیا کے اندر کسی عورت نے اگر کسی مرد کے ساتھ ایک رات گزار لیا، وہ پوری زندگی باقرار نہیں بن سکتی، وہ سیبہ ہی رہے گی۔ لیکن جنت میں اللہ جو بیوی بنائے گا، جنت میں جو آپ کی بیویاں ہوں گی کبھی سیبہ نہ ہوں گی، اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ ہمیشہ باقرار ہوں گی۔ یعنی جب جب جنتی ان کے پاس آئے گا وہ ایسے ہی سوچے گا پہلی بار اس کے پاس آ رہا ہوں، اس کے علاوہ اس سے پہلے اس نے میرے ساتھ ہمبستری نہیں کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں بنائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو سندن ضعیف ہے، یہ دنیا کی جو عورت ہے اس کو ایک روایت میں طبرانی وغیرہ کے اندر ملے گی، علماء سے معذرت چاہتا ہوں، ضعیف کہا ہے علماء نے اس کو، کہ وہ جنتی حور سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ اور عورت کی بات آئی تو بتاؤں بھائیو، ان کا مقام اللہ نے کچھ چھوٹا نہیں کیا ہوا ہے۔ ایک جنتی عورت کا جو دوپٹہ ہے، وَلَخِمَارُ آلِ الْجَنَّةِ، اور کما قال علیہ السلام، ایک جنتی عورت کا دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کوئی چیز یا ساری چیزیں مل کر ایک جنتی عورت کے دوپٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت میں جائے تو صحیح ہے عورت، اللہ باقرہ بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنت کی عورتوں یعنی وہاں جو حورین اللہ بنا اس سے بھی زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ ایسے اعمال کر کے تو جائیں، پہلے سبب کیا ہوگا؟ بِصِيَامِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اللہ عز و جل، اپنی نمازوں کی بدولت، روزوں کے بدولت، اللہ کی عبادت کے بدولت، اللہ کی خوف اور خشیت کے بدولت انہیں اللہ رب العالمین وہاں یہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو پہلے اعمال تو کر کے وہ دکھائے۔ جنت میں اللہ نے جو حوریں بنائی ہے کیسی؟ سورہ الرحمن اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، آیت نمبر 56۔